کسی نے حضرت علی کو پوچھا، ان کو نام سنا نا؟ ارے ہاں بولو نا، ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، ان کو کسی نے پوچھا جب حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں تھے، کوفہ کی جامع مسجد میں آپ امیر المومنین، کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ بھائی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا، حضرت علی نے اتنے پیار سے فرمایا وہ رات جب میرے نبی ہجرت کے لیے، بولو میرے نبی ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہے، اور گھر میں کس کو رکھا؟ حضرت علی کو۔ وہ آپ کو معلوم ہے منظر کیسا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں، حضرت علی بھی کمرے میں، بولو کون؟ حضرت علی بھی کمرے میں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمرے میں، یعنی کمرے کے اندر دو، ساتھ میں بولو کمرے کے اندر دو اور باہر 100، کیونکہ ابو جہل کی پلاننگ تھی 25 آگے 25 پیچھے 25 رائٹ میں 25 لیفٹ میں، اور یہ 100 کے 100 جیسے ہمارے نبی نکلے تو سیدھا حملہ کرنے کا، بولو سیدھا۔ ابو جہل نے کہا ایسا حملہ کرنا پتہ ہی نہیں چلے کہ کس نے مارا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا ابو جہل کو؟ تو زمین پہ پلاننگ کرتا، ہم نے آسمان پر پلاننگ کی ہے۔ بولو اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ہاں تو بولو اندر کتنے ہیں؟ 2 اور باہر 100۔ تو ہمارے نبی جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت علی نے روکا، کہا اللہ کے رسول مت جاؤ، باہر 100 ہے اور بہت پہلوان ہے، بہت ماریں گے، میرے نبی آپ مت جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی فکر مت کر، اللہ سب کو اندھا بنا دے گا، بولو سبحان اللہ، اور فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر۔ حضرت علی فرماتے دل میں خوشی بھی اور غم بھی، غم اس کا کہ میرے نبی جا رہے، اور خوشی اس کی کہ نبی کا بستر مجھے مل رہا ہے۔ جس بستر پر جبرائیل وحی لے کر آتے وہ بستر پر علی آرام کریں گے۔ حضرت علی فرماتے میں بستر پر لیٹ گیا، ہمارے نبی نے فرمایا چادر بھی سر پہ رکھ دو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایک دم چھپ کر سو جاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ٹھنڈی رات تھی، میں بستر پر سویا، میں نے چادر بھی سر پہ رکھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرے نبی جائیں گے، لیکن حضرت علی فرماتے میرے نبی گئے اور کسی نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے سب کو اندھا بنا دیا۔ بولا اللہ نے سب کو، اللہ نے فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے میں نے سب کو اندھا بنا دیا، ہمارے نبی چلے گئے۔ اب اکیلے کمرے میں کون؟ ساتھ میں بولو نا، اکیلے کمرے میں کون؟ اب چاروں طرف سے دشمنوں نے دیکھا کہ محمد تو باہر ہی نہیں آ رہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کب سے اندر ہے باہر ہی نہیں آ رہے۔ اب ان کم بختوں کو نہیں معلوم کہ ہم اندھے ہوئے جب چلے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بس وہ ہمارے نبی۔ بھائی کوئی پرابلم ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی محمد النبی الامی۔ یہ سننے کی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حضرت علی اکیلے ہیں، اب دشمنوں نے دروازے توڑے، اندر آئے، حضرت علی کیا کر رہے؟ توڑے چادر، وہ سب دشمن سمجھے کہ محمد ہے، یوں چادر کھینچی اور کہا محمد اٹھو، چادر کھینچی تو کون؟ میں علی ہوں، محمد نہیں، میں علی۔ تو کہا وہ کہاں گئے؟ گئے، تم سب اندھے تھے، وہ گئے۔ حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم یہ رات میری بہت اچھی رات تھی۔ اب سننا کیوں؟ حضرت علی فرماتے اس لیے یہ رات اچھی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میں مرنے والا نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہر رات کو میں سوتا ہوں نا تو ڈر لگتا ہے، جیسے ہم لوگ بھی سوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کل کیا ہوگا، کل جیے گا کہ مرے گا، کل بیماری تو نہیں ہو جائے گی، کینسر تو نہیں ہو جائے گا، اٹیک تو نہیں آ جائے گا، کورونا تو نہیں آ جائے گا، ڈینگو تو نہیں آ جائے گا، چکن گنیا تو نہیں آ جائے گا۔ ہم سوتے تو ڈر لگتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ وہ کورونا میں مر گیا، وہ کینسر میں مر گیا، وہ ہارٹ اٹیک میں مر گیا، میرا کیا ہوگا۔ حضرت علی فرماتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا آج موت کا فرشتہ بھی میرے قریب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی فرماتے میرے نبی نے جاتے جاتے فرمایا تھا علی صبح ہوگی، بولو سبحان اللہ،
سب کو امانت ادا کرنا، بولو سبحان اللہ. اور پھر علی مدینے میں آ کے میری ملاقات کرنا. حضرت علی کہتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا کہ صبح تک موت کا فرشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا صبح کرنا، امانتیں ادا کرنا، مدینہ پہنچنا. علی کہتے اللہ کی قسم جب تک میرا قدم مدینہ نہیں پہنچا مجھے یقین تھا آج کوئی مجھے مار نہیں سکتا، موت کا فرشتہ نہیں آ سکتا، کیونکہ میرے نبی زمین پر بول دیتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. کیسا یقین ہوگا حضرت علی کا ہمارے نبی کی بات پر کہ سب سے اچھی رات وہ رات جب دشمنوں کے بیچ میں نے گزاری، نبی کے بستر پر گزاری، کیونکہ یقین تھا کہ آج میں مرنے والا نہیں، کل میں مرنے والا نہیں. جب تک امانت ادا نہیں ہوگی اور میں مدینہ نہیں پہنچوں گا وہاں تک موت میرے پاس آنے والی. اب بات آئی ہے تو ایک بات بتاؤں، حضرت علی کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، تو آپ کی بات کتنی مضبوط بات ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ہم کو تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی جو کہہ دیتے اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں. اور حضرت علی کا علم، نالج، ایجوکیشن، تعلیم، حضرت علی کی نظر قرآن پر. ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ علم اللہ نے مجھے دیا، اتنا دیا کہ میں علم کا شہر بن گیا، لیکن میرے شہر کا دروازہ اللہ نے حضرت علی مرتضیٰ کو بنایا. بولو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک بات کروں، ہے ٹائم ہے؟ حضرت علی کا علم، نالج اور بولو ایجوکیشن کیسا زبردست تھا معلوم. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا. کس کا دربار؟ اور حضرت عمر کا دربار کیسا ہوگا؟ رعب، دبدبا، جلال. حضرت عمر کا رعب اور دبدبا اتنا تھا کہ جب آپ کوئی گلی میں انٹر ہوتے تھے نا تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. تو حضرت عمر پوچھتے تھے اللہ کے رسول میں یہ گلی میں انٹر ہوا آپ مسکراتے کیوں ہو؟ تو ہمارے نبی فرماتے عمر مسکراؤ تو نہ تو کیا کروں، تم جس گلی میں پاؤں رکھتے ہو وہاں سے شیطان، ہم لوگ جس گلی میں رکھتے ہیں وہاں. تو حضرت عمر کا رعب اور دبدبا. اب حضرت عمر امیر المومنین، بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے. اب حضرت عمر کا دربار لگا، سارے صحابہ بیٹھے، تابعین بیٹھے، حضرت عمر کا دربار لگا ہوا. ایک بوڑھے شخص آئے اور آ کر کہا امیر المومنین میں آؤں آپ کے پاس؟ تو حضرت عمر نے کہا بھائی آنے دو آنے دو. آئے آ کر کیا کہا معلوم؟ امیر المومنین عمر میں 8 اسٹیٹمنٹ دوں گا. کتنے اسٹیٹمنٹ دوں گا؟ 8. اس کے بعد آپ میرے کو بتانا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، میں ایمان والا ہوں کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا بوڑھے میاں کو کیا ہو گیا، 8 اسٹیٹمنٹ بتائے گا پھر میں جواب دوں کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے اور یہ ایمان والا ہے کہ بغیر. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو بتاؤ کیا بتانا ہے بتاؤ. تو وہ جانتے تھے بوڑھے میاں کہ میں جب 8 اسٹیٹمنٹ بتاؤں گا تو یہ غصے ہوں گے. کون؟ اور حضرت عمر کا غصہ رعب دبدبا بہت. تو کہا پہلے شرط ہے آپ غصے نہیں ہوں گے، میری بات پوری سنیں گے. تو حضرت عمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے بوڑھے میاں ہے، بولو بوڑھے میاں پہ کیا غصے ہوئے. تو اس نے پہلا ہی اسٹیٹمنٹ ایسا کہا، ایسا فرمایا کہ حضرت عمر کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی. کیا معلوم ہے؟ میرا پہلا اسٹیٹمنٹ مجھے جنت سے کوئی مطلب نہیں. جی مجھے جنت سے ملے تو بھی کیا نہ ملے تو بھی کیا، جنت سے کوئی مطلب نہیں. تو حضرت عمر نے کہا مومن ہو کے جنت کی تمنا نہیں. تو حضرت عمر کچھ بولنے جاتے، کہا بھائی بولنا نہیں، 8 باتیں پوری ہو جانے دینا. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو دوسری بات بولو. تو کہا میرے کو جہنم سے ڈر ور بھی نہیں کرتا، جہنم سے ڈر ور نہیں. ٹھیک ہے آگ ہے، باقی ڈر کا کوئی معاملہ بتاؤ. حضرت عمر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابھی تو حضرت عمر غصے ہوتے. وہ بوڑھے میاں نے کہا تیسری بات سنو، میں مدینے میں رہتا ہوں، مردہ میرے کو جانور ملے تو کھانے میں مزہ آتا ہے. کون سا جانور؟ اب حضرت عمر نے کہا بھائی کب تک برداشت کرے. حضرت عمر نے کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو کوڑا اٹھا کے مارا ہوتا، شریعت میں مردہ حرام. بولو شریعت میں مردہ کھانا. تو بوڑھے میاں نے کہا پھر غصے ہو گئے. بات تو میری پوری 8 باتیں، ابھی تو 3 باتیں ہوئی. ایک تو جنت سے مجھے کوئی مطلب نہیں، جہنم سے کوئی مطلب نہیں، اور مردہ مدینے میں کھاتا ہوں. حضرت عمر نے کہا چلو چوتھی بات بولو. تو کہا چوتھی بات یہ ہے کہ میں مدینے میں رہتا ہوں اور بغیر دیکھے میرے کو بولو گواہی دو، میں گواہی دے دوں گا. بغیر دیکھے کوئی معاملہ کوئی بھی کیسا ہوئے، بغیر دیکھے میں
گواہی دوں گا. اب حضرت عمر کو غصہ تو آیا لیکن کیا کرتے. کہا پانچویں بات بتاؤ. تو پانچویں بات کہا کوئی حق بولتا ہے تو بہت نفرت ہوتی ہے. حق بات سنتا ہوں نا, حق بات سوچتا ہوں, نفرت ہوتی ہے. کتنی باتیں ہو گئی. اور چھٹی بات کیا کہا, مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بہت محبت ہوتی ہے. مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بڑا پیار آتا ہے. کتنی بات ہو گئی, 6. اور 7ویں بات تو اتنی عجیب کہی, کہا اوپر والا جب رحمت بھیجتا ہے نا نہیں پسند, بھاگ جاتا ہوں. اوپر والا رحمت بھیجتا ہے تو کتنی بات ہو گئی. اور 8ویں بات اس نے کہی, اس پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور معلوم نہیں کیا ہوتا. کہا عمر یہ یہودی جتنی بات بولتے نا وہ صحیح, اور عیسائی بھی جتنی بات بولتے وہ. حضرت عمر نے کہا یہودی صحیح بولتے, کہا عیسائی بھی صحیح بولتے. تو کہا حضرت عمر ابھی کچھ کھڑے ہوتے اور کچھ کاروائی کرتے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا میرے 8 اسٹیٹمنٹ پورے ہو گئے, اب آپ بتاؤ میں جنت کے جہنم والا. حضرت عمر کچھ بولتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا عمر امیر المومنین کچھ مت کہنا, یہ آدمی پکا مومن ہے, پکا مومن ہے, اور اس نے جو باتیں کہی ہے سب کا جواب قرآن میں موجود ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت عمر حضرت علی کی طرف دیکھے, کہا کہ یہ تو پہلی بات یہ کہتا ہے کہ میرے کو جنت سے کوئی مطلب. کہا صحیح ہے, اللہ خود کہتے ہیں جنت سے مطلب نہیں, جنت والے سے مطلب ہے. جنت کا پیدا کرنے والا, یہ جنت میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہوگی تو اللہ کا دیدار ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو جنت سے مطلب نہیں, جنت کا پیدا کرنے والا کون, اللہ. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں بڑے پیارے پیارے جنتی ہوں گے جن کو جنت میں مزہ اس وقت آئے گا جب اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. بولو سبحان اللہ. صحیح کہتا, جنت سے کوئی مطلب نہیں. جنت تو پھر حضرت علی نے کہا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا, اس کو جہنم سے بھی کوئی مطلب نہیں. اس کو کس سے مطلب ہے, یہ جہنم سے ڈرتا پڑتا نہیں, یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے. اور اللہ خود فرماتے میرے سے ڈرو تو جہنم ہٹاؤں گا اور جنت دوں گا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرماتے میرے سے ڈرو جہنم ہٹا دوں گا, 2 جنتیں عطا کروں گا. تو جہنم سے ڈرتا نہیں, جہنم کے. چلو یہ بات تو ہم کو بھی سمجھ میں آئی, لیکن تیسری بات کیا کہا تھا, میں مردہ. تو حضرت علی نے فرمایا عمر یہ کہتا مردہ. حضرت عمر نے کہا یہی تو کہتا مردہ کھاتا ہوں. تو حضرت علی نے کہا آپ بھی تو کھاتے ہیں. حضرت عمر میں کھاتا ہوں. حضرت علی نے کہا میں بھی کھاتا. کہا کیا؟ کہا مچھلی نہیں کھاتے ہم. مچھلی زندہ ہوتی ہے جب گھر میں آتی ہے, میں پانی سے نکالا مر گئی, مری ہوئی مچھلی آئی ہماری بیوی نے کاٹا اسے. تو مردہ کھائے کہ نہیں کھائے؟ اور اللہ نے کہا یہ مردہ حلال. بولو یہ مردہ. اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بھلے مچھلی مردہ ہے مگر اس کا کھانا. بولو کتنے سوال کے جواب ہو گئے. اس نے جو چوتھی بات کہی تھی, چوتھی بات اس نے کہی تھی کہ کیا کہا تھا اس نے چوتھی بات, میں بھی بھول جاتا ہوں کبھی کبھی. ہاں چلو چوتھی بات اس نے یہ کہی تھی کہ میرے کو حق بات سے کیا ہوتی ہے, نفرت. ساتھ میں بولو نا, حق بات سے نفرت. تو حضرت علی نے کہا بات صحیح ہے, ہم سب حق بات سے نفرت کرتے. تو حضرت عمر نے کہا حق سے کوئی نفرت کرے. کہا سب سے بڑی حق چیز ہے موت, اور موت سے کون تمنا کرتا ہے کوئی یہاں پہ ایسا ابھی مر جاؤں میں؟ ہاں بلکہ ابھی اگر کوئی آپ ہے نا آ کر کے کھانسی کھاوے نا, اے بھائی جانا تیرے کو کورونا ہے میں بھی مر جاؤں گا. سب سے حق ہے موت, اور موت سے نفرت. بولو موت سے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اللہ فرماتے کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا. حالانکہ موت حق. تو کتنی باتیں ہو گئی, 4 باتیں ہو گئی نا. 5ویں بات اس نے یہ کہا تھا میں بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا ذرا بوڑھے کو سمجھاؤ بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت علی نے فرمایا آپ بھی دیتے میں بھی دیتا, کیونکہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. بولو سبحان. سب کی گواہی یہی ہے. بولو اللہ ایک. سب پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو اللہ ایک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک. اچھا اس نے چھٹی بات کیا بولی, فتنوں سے میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. بھائی فتنے آتے ہیں تو بہت. حضرت علی نے کہا سب کا یہ معاملہ ہے,
فتنے سے بہت محبت ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے علی کیا بات کر رہے ہو, فتنہ مدینہ میں آوے اور ہم محبت کرے. کہا عمر مدینے کی بات نہ کرو, قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہارا مال فتنہ, تمہاری اولاد فتنہ. اب بتاؤ مال سے محبت, بولو نا, مال سے محبت, اولاد سے محبت, حالانکہ مال بھی فتنہ, اولاد بھی. اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ فرماتے تیرا مال بھی فتنہ, تیری اولاد بھی فتنہ. اور یہ بوڑھے نے صحیح کہا کہ میں فتنوں سے محبت کرتا, مال سے بھی محبت کرتا, اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنے بہت سوال کے جواب آ گئے. حضرت عمر نے کہا وہ بھی بتا دو کہ یہ کہتا کہ رحمت آتی تو بھاگتا. تو حضرت علی نے کہا سب بھاگتے, سب سے بڑی رحمت آسمان کا پانی آوے تو چلو مسجد میں بیان ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچو باہر بیان ہوتا اور میں بیان کرتا, بارش ہوتی, آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی اس میں سے کہتا بھی قاری احمد علی کا بیان, کا تیل لینے گیا, بارش ہوتی, کپڑے بھیگتے چلے. اور سب سے بڑی رحمت اوپر کا پانی, ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا. اللہ فرماتے آسمان سے آنے والا پانی رحمت ہے, مگر ہم اس رحمت سے بھاگتے ہیں. کتنے سوال ہو گئے, سب ہو گئے, ایک بج گیا جو سب سے ڈینجر تھا. حضرت عمر نے کہا آخری سوال پر میں اس بوڑھے کو معاف نہیں کروں گا. اس نے کہا یہودی جو کہتے وہ صحیح, عیسائی کہتے وہ صحیح. یہ کیسے ہو سکتا کہ یہودی جو بولے وہ صحیح اور عیسائی جو بولے وہ صحیح؟ حضرت علی نے کہا مہلن یا امیر المومنین, امیر المومنین رک جاؤ, قرآن بھی یہی کہتا ہے, قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہودی جو کہتے وہ صحیح, عیسائی جو کہتے وہ. تو حضرت عمر نے کہا قرآن میں لکھا؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. کہا بالکل قرآن میں یہودی ایک ہی اعلان کرتے, عیسائیوں کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح کہ غلط؟ اور عیسائی ایک ہی اعلان کرتے یہودیوں کی کوئی حقیقت. تو دونوں تو صحیح کہتے, یہودی کہتے عیسائی کی کوئی حقیقت نہیں, ہم بھی کہتے نہیں ہے, اور عیسائی کہتے یہودیوں کی حقیقت نہیں, ہم بھی کہتے حقیقت نہیں. حقیقت ہے تو مذہب اسلام کی اور محمد الرسول اللہ. حضرت عمر کیا کرتے, آنکھوں میں آنسو تھے, بوڑھے کو گلے لگایا اور پھر حضرت علی کو بلا کر کہا لولا علی لہلک عمر. آج علی تم نہ ہوتے تو معلوم نہیں عمر کیا جواب دے دیتے. کتنی مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا علی تم نہ ہوتے تو غلطی ہو جاتی. میرے پیارو, وہ حضرت علی کا سٹیٹمنٹ کتنا زبردست ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مجھے موت نہیں آئے گی جب تک صبح نہیں ہوگی, جب تک میں مکے کی امانت نہیں ادا کروں گا, اور جب تک میں مدینہ نہیں جاؤں گا, کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ علی صبح ہوگی تو ہوگی. میرے نبی نے کہا مکے کی امانت ادا ہوگی تو ہوگی, علی مدینہ آئیں گے تو آئیں گے, کیونکہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی جب زبان سے کہتے ہیں تو زبان آپ کی ہوتی ہے, کلام اللہ کا ہوتا ہے. تو میرے پیارو اب تھوڑا ہم بھی تو سوچے کہ جو نبی نے کہا وہ صحیح, ارے بولو نا, جو نبی نے فرمایا وہ, تو اس پر ہمارا عمل ہے. ہمارے نبی زمین پر کہتے تھے, اللہ آسمان پر فیصلہ, کیونکہ پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اور میرے پیارو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان, لیکن سچ بتانا دعوت و تبلیغ میں ہمارے نبی کو بھی تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اتنی اونچی شان تھی لیکن تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک مرتبہ اماں عائشہ نے پوچھا میرے پیارے نبی آپ کو تکلیف سب سے زیادہ کب ہوئی؟ تو کہا جب میرے اللہ نے مجھے طائف بھیجا اس وقت بہت تکلیف ہوئی, بہت تکلیف ہوئی. تو حضرت عائشہ نے پوچھا تکلیف سب سے زیادہ کب ہوئی؟ کہا مارنے والوں نے مارا, گالی دینے والوں نے گالیاں دی, سیٹی بجانے والوں نے سیٹیاں بجائی, تھوکنے والوں نے تھوکا. اور ہمارے نبی فرماتے میرے پاؤں لہو لہان ہو گئے, آدھا ہوش میں آدھا ہوش میں نہیں, اتنا مجھے مارا. ہمارے نبی فرماتے مجھے برابر یاد ہے 3 شخص آئے, 2 پہلے آئے, ایک نے مجھے یہاں سے پکڑ کے, حالانکہ ہمارے نبی فرماتے میں بیٹھ گیا تھا, میں بے ہوشی کی حالت میں تھا, آدھا ہوش میں تھا. کہتے وہ 3 آئے, ان میں سے ایک نے میرے کندھے کو یوں, میرے ہاتھ کو یوں تھاما اور مجھے یوں کھڑا کیا. دوسرے آئے, اس نے بھی
مجھے کھڑا کیا؟ ہمارے نبی فرماتے عائشہ میں کیا بتاؤں، تیسرا بدماش جو پیچھے تھا وہ دوڑتا 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 آیا، انہوں نے میرے دونوں کندھے کو اس طرح پکڑا اور اپنے گھٹنے سے اتنا زور سے مجھے پاؤں پر مارا، کمر پر مارا کہ ہمارے نبی فرماتے میں گرا اور سیدھی میری پیشانی پتھر پہ جا کے ٹکرائی ہے اور خون کا پھوارا بہنے لگا۔ لیکن حدیث کی کتابوں میں لکھا جب تیسرے والے نے ہمارے نبی کو گھٹنے سے کمر پر زور سے مارا اور ہمارے نبی کی پیشانی مبارک پتھر سے ٹکرائی، ہمارے نبی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کون مارا، دائیں طرف نہیں دیکھا کہ کس نے مجھے کھڑا کیا، بائیں طرف نہیں دیکھا کس نے کھڑا کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ان کو کوئی سزا مت دینا، اللہ یہ نادان ہے، اللہ یہ نادان ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور ان کو ہدایت نہیں تو ان کے اولاد میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ کیا وہ نبی شان والے، لیکن تکلیف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ ارے بولو نا، تکلیف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ اور آج اسی نبی کے طریقے کو ہم لوگ توڑتے۔ ہمارے سر کے بال دیکھو، سچ بتاؤ نبی کے طریقے پر ہے ہمارے بال؟ میں نے پورا مجمع بولے نا ہمارے بال نبی کے طریقے پر ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کے طریقے پر ہے، ہمارا چہرہ نبی کے طریقے پر ہے، ہمارا کھانا پینا نبی کے طریقے پر ہے۔ عجب طریقے کی سٹائل نکلی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، سٹائل دیکھی نہیں دیکھی؟ یہاں بال نہیں، یہاں نہیں، یہ علاقہ یتیم، یہ علاقہ غریب، پیچھے بھی نہیں، ارے ایسے اوپر ہے، لیکن اپنے آپ کو معلوم نہیں کتنا ہوشیار سمجھتا، یوں کرے گا یوں۔ ہاں ایک تو بال میں ہے کہ ٹھکانے کون سے؟ سچ بتاؤ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں، یہ نبی کا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، اتنی تکلیفیں اٹھائی، اور ایک ہی فکر تھی میری امت میری امت میری امت میری امت۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی جاؤ دعوت تبلیغ کرو، اگر ایک نے بھی تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا عرب کی سرخ اٹھنیوں سے بہتر ہے، اور فرمایا جاؤ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ میرے پیارو، اب میں اچھے دن لانے کے لیے وہ لوگ کریں گے، محنت کریں گے انشاءاللہ۔ جس میں پہلا کام تو میں نے بتایا، کس سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈرنے کے لیے موبائل کو حرام نہیں کہتا، لیکن جس طرح ہم استعمال کرتے، کسی مفتی صاحب کو پوچھو حرام کا فتویٰ آئے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھو ماشاءاللہ یہاں بہت ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے، علماء بھی بیٹھے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو شراب ہے نا، دارو پینا پہلے شریعت میں حلال تھا؟ ارے ہاں بولو نہ تھا؟ نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ سب پیتے تھے، صحابہ کرام شراب پیتے تھے، بلکہ شراب پی کے نماز بھی پڑھائی ہے، اور نماز میں غلطی بھی ہوئی ہے۔ بولو صاحب بولو، صحابہ کرام شراب پیتے تھے، لیکن پھر وہ آیت آ گئی شراب حرام، قیامت تک حرام۔ اللہ نے آیت کریمہ اتاری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، بولو شراب، اور کب تک کے لیے حرام؟ چلو آپ کو معلوم ہے شراب کے مٹکے توڑے گئے حرام، لیکن کچھ صحابہ کرام آئے، کہا اللہ کے رسول شراب حرام؟ ہمارے نبی نے فرمایا بالکل حرام۔ کہا کہ اس میں تو فائدہ ہے، اچھی نیند آتی ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے آدمی، چست ہو جاتا ہے آدمی، کام کے اندر ایک دم شوق سے کام کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ حرام۔ فوراً آیت اتری، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شراب میں فائدہ نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے نا شراب میں تو فائدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شراب میں فائدہ ہے، لیکن میں جو انداز میں کہتا ہوں، اللہ نے فرمایا شراب میں فائدہ ہے لیکن 20% فائدہ ہے، 80% نقصان ہے، اور اسلام کا قانون ہے 20% فائدہ 80% نقصان، وہ حرام۔ اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ اللہ نے فرمایا شراب میں 20% فائدہ اور 80%، تو پھر کیا ہو گئی شراب؟ ہمارا موبائل کتنا فائدہ تو ہے، لیکن کتنے ٹکا؟ اور باقی گندی چیزیں، پھر موبائل حلال کے حرام؟
دیکھو میں فتوا نہیں دیتا، باہر جا کے بولنا کہ قاضی مدنی نے فتوا دیا، میں فتوا نہیں دیتا، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر شراب حرام ہوتی ہے نقصان زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو ہم اپنا موبائل خود مفتی صاحب کے پاس لے کر جائیں اور مفتی صاحب کے سامنے پورا موبائل کھولے، ہاں پورا بتائے کہ میں صبح سے لے کر کیا کرتا ہوں، کس سے چیٹنگ کرتا ہوں، کون سی عورت سے بات کرتا ہوں، کتنا میرا ایمان خراب ہو گیا، کتنا میرا دل خراب ہو گیا، سب باتیں دو۔ یقیناً 24 گھنٹے کے بعد مفتی صاحب کہیں گے تیرے لیے موبائل کا رکھنا حرام ہے۔ بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی کہ آپ کو مان تو رہے نا آپ لوگ؟ تو اچھے دن لانے کے لیے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ ساتھ میں بولو نا اللہ سے، نہیں ساتھ میں بولو نا اللہ سے، اور دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن تھام لینا۔ بولو مصطفیٰ کا دامن تھام لینا۔ ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما؟ کون کون تیار ہے؟ آج ذرا ارادہ کرو۔ میں آپ کو حضرت علی والی بات بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کی بات پر کتنا یقین کیا؟ بولو یقین ہوا کہ نہیں؟ آج میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جب اذان ہوتی تھی نا مدینے میں، بات آخری بات سن لو، جب اذان ہوتی تھی کہاں پر؟ مدینے میں اذان ہوتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، بہت بہادر، ایسا آپ کا بدن کانپتا تھا، بدن کانپتا تھا آپ کا، تھر 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 کانپتا تھا۔ تو ایک مرتبہ تو حضرت فاطمہ آئی اور کہا کیا ہوا جب اذان ہوتی ہے آپ کا بدن کانپتا ہے؟ سننا حضرت فاطمہ، اور حضرت فاطمہ تو بہت پیاری کہ نہیں پیاری؟ سچ بتاؤ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟ تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ سے، ہمارے نبی نے فرمایا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، سب جانتے کہ سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے کرتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے جب حضرت فاطمہ چھوٹی تھی نا، بولو حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، اماں کون؟ حضرت خدیجہ۔ اور ہمارے نبی اس وقت آتے تھے، گھر میں آتے تھے، تو ہمارے نبی گھر میں آ کر کہتے تھے السلام علیکم، کیا بولتے تھے؟ لیکن اندر نہیں آتے تھے گھر میں، ہمارے نبی گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، وہی دروازے پر السلام علیکم، اندر نہیں آتے۔ تو حضرت خدیجہ سمجھ جاتی، فاطمہ کو کہتی ہوئے، فاطمہ چھوٹی بچی تھی کھیل رہی ہوتی، کہا بیٹی فاطمہ، اے فاطمہ ابو آ گئے، ابا آ گئے، اور اندر نہیں آئیں گے جب تک تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ حضرت فاطمہ چھوٹی سی بچی تھی، دوڑتے دوڑتے جاتی تھی اور ہمارے نبی کو وعلیکم السلام کہتی تھی، اور ہمارے نبی ایسے گود میں اٹھا لیتے تھے اور پھر گھر میں آتے تھے۔ حضرت خدیجہ فرماتی اللہ کی قسم کبھی میں نے نبی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی آئے ہیں تو فاطمہ کو گود میں لے کر ہمارے نبی آئے۔ اور حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، ایک مرتبہ تو سوال پوچھ لیا، سوال پوچھا نبی سے، سوال پوچھا ابا سے، سوال پوچھا ابا کیا ہوا؟ کہا ابا مجھے اللہ کو دیکھنا ہے۔ کس کو دیکھنا ہے؟ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے میرے پیارے نبی مجھے اللہ کو دیکھنا، جیسے بچے ضد کرتے ہیں مجھے اللہ کو دیکھنا، مجھے اللہ کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فاطمہ کو گلے لگایا اور کہا ہاں بیٹا، ہاں بیٹا، تو جنت میں جائے گی، جنت کے سارے عورتوں کی سردارن اللہ تجھے بنائے گا اور اللہ خود اپنا دیدار تجھے کروائے گا۔ میرے پیارو، وہ فاطمہ اور علی کا مبارک گھر کیسا مبارک گھر ہوگا کہ میرے پیارو، حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ علی تجھے جو کمال ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے پاس جو کمال ہے، اسپیشلٹی ہے، وہ کسی کے پاس نہیں۔ حضرت علی نے پوچھا میرے پاس کون سی اسپیشلٹی؟ کہا سب سے بڑی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ساری دنیا شادی کرتی ہے اور ان کے پاس بیوی ہوتی ہے، مگر تیری بیوی وہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردارن بننے والی، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا علی تیری خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے یہاں شادی ہوتی ہے اور بچے پیدا ہوتے، مگر تیرے یہاں جو حسن حسین پیدا ہوئے جنت میں سب جائیں گے، سارے جوانوں کا سردار اللہ حسن اور حسین کو بنائیں گے۔ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور پھر حضرت علی کو فرمایا شادی کرتے سب کے سسر ہوتے، سب کے خسر ہوتے، لیکن تجھے وہ خسر ملے ہیں کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر درجہ ہے تو تمہارے خسر محمد رسول اللہ۔ تو چلو ہم بات پر آ جائیں، وہ حضرت علی جن کے پاس اتنی خصوصیت ہے، بیوی جنت کی عورتوں کی سردارن، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، اور خسر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب مکے میں اذان ہوتی، مدینے میں اذان ہوتی، حضرت علی کا بدن تھر 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 کانپتا تھا۔ تو جب حضرت فاطمہ تھی ساتھ میں تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ اذان کے وقت آپ کا بدن کیوں کانپتا ہے؟ آپ اتنے بہادر ہیں،
اذان کے وقت کیوں بدن کانپتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ھذا بینی و بین اللہ، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ تمہیں بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں؟ تو فاطمہ نے کہا نہیں پوچھنے کی ضرورت، گئی اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت علی نے دیکھا فاطمہ روئی ہے، اور جب فاطمہ روتی ہے تو نبی ناراض ہو جاتے، کہا فاطمہ میں بتا دوں میں اس لیے روتا ہوں کیونکہ جب اذان ہوتی ہے نا تو میرا دل اندر سے کہتا ہے ابھی مجھے نماز پڑھنے جانا ہے اور میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، میں اس لیے۔ اور پھر حضرت علی نے جو چیخ ماری اور کہا فاطمہ اس لیے روتا ہوں کہ میری نماز اللہ قبول کرے گا یا منہ پہ مار دے گا۔ یعنی یہ نماز پڑھتے تھے اور بولو نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے کہ قبول ہوگی یا منہ پہ مار دی جائے گی، اور ہم لوگ نماز پڑھتے بھی نہیں روتے بھی نہیں، بولو پڑھتے بھی نہیں اور کتنے ایسے جن کی فجر کی نماز کتنی باقی، کب رویا؟ ماں مر گئی تو روے، پیسہ گم ہو جاوے تو روے، کوئی دھکا مارے تو روے، کوئی مارے تو روے۔ ہاتھ اوپر کرے، بالکل صحیح پکی بات ہے، پڑھیں گے، بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگ دو طرح کے، یہ ذرا سن لینا، ہم لوگ دو طرح کے، ایک وہ ہے کہ نماز نہیں پڑھا بھائی، صبح میں 8 بجے صبح 8 بجے اٹھا، 9 بجے اٹھا، 10 بجے اٹھا، نماز بولو فجر کی نہیں، اور کسی نے اس کو کہا اے اللہ کا بندہ فجر نہیں پڑھا، کہا پڑھا کہاں، میں پڑھتا ہی کہا ہوں۔ یعنی اس نے نماز کو ایسے ہٹا دیا جیسے ہمارے نبی فرماتے کہ بدن پہ مکھی بیٹھی ہو اس کو ہٹا دیا، بدن میں مکھی بیٹھی ہو ہٹا دیا۔ اور ایک وہ ہے جو صبح میں اٹھا، 7 بجے آنکھ کھلی، 8 بجے آنکھ کھلی، اور میری نماز میرا موبائل میں الارم بجی کہ نہیں بجی، میرے کو کوئی اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، بیوی کو پوچھتا بیوی میری نماز چلی گئی، فجر کی نماز چلی گئی، اور بچوں کو کہتا میری نماز چلی گئی، میری نماز چلی گئی۔ ہمارے نبی فرماتے دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو نماز کے لیے تڑپتا ہے، حالانکہ نماز تو اس نے بھی نہیں پڑھی، نماز اس نے بھی نہیں پڑھی، لیکن اس نے جو تڑپ رہا ہے، ہمارے نبی فرماتے آج اس کو 100 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور وہ جس نے نماز کی کوئی ویلیو نہیں کی، ہمارے نبی نے کہا ڈر لگتا ہے موت کے وقت ایمان چھین لیا جائے گا، موت کے وقت ایمان چھین لیا جائے گا۔ اس لیے میرے جوانوں سب لوگ قرآن سے بتا کے بات ختم کرو، ورنہ آپ کہیں گے کہ مولانا بولے، میں قرآن سے بالکل 18ویں پارے کی پہلی آیت پر چلے جاؤں۔ کون سی پارے پہ؟ 18 پہلی آیت۔ اللہ کہتے جاؤ مسلمان کامیاب ہو گئے، جاؤ اچھے دن آ گئے، لیکن اللہ آگے فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ کامیاب ہو گئے جو لغو کام نہیں کرتے، موبائل پہ غلط کام نہیں کرتے، وہ خالی وقت میں بھی کس کو یاد کرتے ہیں؟ ساتھ میں پڑھو گے، بس بات ختم کر رہا ہوں، ساتھ میں پڑھیں گے، پڑھنا شروع کرو۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمہ پڑھنے والے مرد اور کلمہ پڑھنے والی عورتیں تم سب کامیاب ہو گئے، لیکن پہلی شرط ہوگی نماز کی پابندی ہوگی، اور لغویات ادھر ادھر کی باتیں، غیبت، چگلی، جھوٹ، یہ موبائل جو فتنہ ہی فتنہ ہے، اس سے اعراض کرتے جاؤ گے، اس کو دور کرتے جاؤ گے، اچھے دن بھی آئیں گے، جنت تمہارے قدموں میں ہوگی، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تو چلو بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے؟ بالکل پکا وعدہ آج سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو بیچارے سب آپ لوگ آئے ہیں، اور بہت ہی یعنی یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ہماری برادری پر محنت نہیں کی جیسی محنت کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے ناظم بھائی کو، ہمارے امتیاز بھائی کو، یہ حضرات جو بیچارے حیدرآباد میں رہتے ہیں اور حیدرآباد سے سفر کرتے 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 10 دن کا سفر کر کے یہ سب کو یہاں پر جمع کرتے ہیں اور پھر یہاں پر باتیں سناتے۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ہر محنت کرنے والے کو اللہ قبول فرمائے، ہر آنے والے کو قبول فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں یہاں سے جاؤ خالی ہاتھ نہیں جانا، اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، بولو سبحان اللہ، اللہ نے ہم کو، اور یہ ایمان بہت مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، مصطفیٰ کے دامن کو تھامیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے یہاں کے جو لوکل بھائی جو آئے ہیں ماشاءاللہ ان سے بھی میں کہوں گا کہ آپ لوگ ایک ارادہ آج کر کے جاؤ، پکا ارادہ کر کے جاؤ کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ ساری عبادت کو دیکھو، ہمارے نبی کو کلمہ ملا،
اللہ نے ایمان دیا اور کہا لوگوں میں پھیلاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کلمہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان دیا گیا، آپ مکے میں تھے، یعنی آپ زمین پر تھے، روزہ فرض ہوا آپ زمین پر تھے، اور حج فرض ہوا آپ زمین پر تھے، زکوٰۃ فرض ہوئی آپ زمین پر تھے، لیکن نماز کا معاملہ آیا، اللہ نے فرمایا نہ، زمین پر نہیں، عرش پر بلا کر نماز عطا کروں گا۔ تو نماز بہت پیاری چیز ہے میرے پیاروں۔